شاہ صاحب آپ کے نزدیک جیسے ابھی مختلف آپشنز جو ہیں ابھی عمران صاحب نے بھی رکھی ہیں اور یہ بہت سارے اور بھی صحافی خبریں دے رہے ہیں اسی طرح کے ظاہر پاور شیئرنگ فارمولے طے ہو رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک آئیڈیل سچویشن کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے آنے سے پہلے یہ تھوڑا ارلی ہے کہ یہ حکومت سازی کی طرف جو یہ جا رہے ہیں، کیونکہ فیصلے اگر آتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے تو نمبر گیم ان کے حق میں بھی جا سکتی ہے؟ عدالتوں کے فیصلے تو ظاہر آئیں گے تو وہی ممبران کا نوٹیفکیشن ہوگا، اور وہ نوٹیفکیشن جو ہے اس میں زیادہ تو پرابلم یہ ہے کہ سٹے ہو گئے ہیں بہت ساری سیٹوں کے اوپر. آج تقریباً 15 کے قریب سیٹس ہیں جن کے اوپر یہ جو الیکشن کا رزلٹ جو فائنل ہوتا ہے، جو الیکشن کمیشن سے پہلے جو پریزائڈنگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسر کرتے ہیں تو اس کے اوپر تو سٹے دی گئی ہے، کیونکہ ان کے فارم 45 جو ہیں ان کا اور فارم 47 کا آپس میں جو رد و بدل کیا گیا ہے، ٹیمپرنگ کے الزامات بھی ہیں اور دوسرے رزلٹس کو بدلانے کے الزامات بھی ہیں، اور اس پہ کافی جو ثبوت بھی ہیں جو کہ منظر عام پہ آئے ہیں. تو دیکھیے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، کیونکہ پرانی جماعتیں ہیں تو یہ کوشش تو کریں گی دونوں جماعتیں کہ زیادہ سے زیادہ حصہ مل سکے. پرابلم یہ ہے، ضرور یہ ہے، ایک رائے دونوں جماعتوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مشکلات آئیں گی معاشی سطح کے اوپر، جو فائنینس کے ایشوز ہیں، جو آئی ایم ایف کا پروگرام، کیونکہ جو بھی حکومت آئے گی فوراً ان کو لینا ہے اور کافی سخت شرائط کے اوپر لینا ہے، تو ان کے وہ بھی ایک ڈراؤنا خواب تو ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ آپ وہ جائیں اور آپ آگے اتنا زیادہ ویک جو ہے مینڈیٹ ہے، اور اس مینڈیٹ کے بعد اگر آپ جس پی ڈی ایم 2 جو ہے وہ اگر دوبارہ چلے گا تو پی ڈی ایم 2 کا مطلب تو پی ڈی ایم 1 میں جو ایک طوفان آیا تھا مہنگائی کا، بے روزگاری کا، ڈالر کی رائز کا، تو یہ تو دوبارہ آنا ہے. تو اس کو بھی مد نظر رکھ کے لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری لینے سے کس حد تک وہ ہچکچائیں گے، اور کیا الٹیمیٹلی کون سی چیزیں، کون سی پارٹی کسی کو دوسری پارٹی کو کیا آفر کرتی ہے. تو ظاہر ہے بہت سے 10 چیزیں مانگی جاتی ہیں تو اس میں بارگین میں پھر یہی ہوتا ہے، کچھ چیزیں آپ کو کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں اور کچھ چیزوں کی طرف آپ بڑھ بھی جاتے ہیں. چودھری صاحب، شرمیلا فاروقی صاحبہ جو بات چیت کر رہی تھیں، کیا یہ واقعی خبر صحیح ہے؟ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ حکومت زیادہ نہیں چلے گی اگر یہ پی ڈی ایم 2 ٹائپ کوئی دوسرا ایک اس کا پروجیکٹ جو ہے وہ سامنے لانچ کرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. واقعی یہ کیوں اتنا ویسے سب کو خیال ہے کہ یہ حکومت زیادہ نہیں چل سکے گی؟ اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ انلیجیٹمیسی، اور جس طرح سے یہ پورا الیکشن مارڈ ہے، اور جس طرح سے جو مینڈیٹ ہے وہ جو ہے اس کو جو پیپل مینڈیٹ ہے اس کو مانا نہیں گیا ہے، اور بہت زیادہ شدید تحفظات ہیں کہ مینڈیٹ کو کنورٹ کیا گیا ہے. تو کہ جب لیجیٹمیسی نہیں ہوتی کسی بھی مینڈیٹ میں، وہ مضبوطی نہیں آ سکتی. جب مکس مٹیریل کے ساتھ آپ بلڈنگز تیار کرتے ہیں تو وہ کلیپس ہو جاتی ہیں، وہ دیر پا نہیں ہوتی ہیں، وہ طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دیکھیے ڈیموکریسی، لیکن چودھری صاحب جب یہ سوری ٹو سے لیکن جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گرائی گئی تھی اور اس کے بعد لوگوں کا ایک ریاکشن دیکھا گیا اور پھر اس کے بعد جو مسائل دیکھے گئے تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی وہ حکومت نہیں زیادہ دیر چلے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف وہ حکومت چلی، انہوں نے 16 مہینے پورے بھی کیے اور وہ اپنا جو اسمبلی کا ٹینیور تھا وہ پورا ہوا. تو ابھی بھی دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قبول نہیں کیا گیا کنورٹ کرنا، یہ وہ تو جہاں قبولیت ہوتی ہے وہاں تو قبول ہے سب کچھ، تو پھر کون روکے گا ہاتھ یہاں پر؟ کیونکہ نہ تو ہمیں اس طرح کی کوئی چیز اس وقت نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کا کوئی لیڈر اس طرح تگڑا جو ہے اندر وہ تو جیل میں بیٹھا ہے، وہ خود باہر نکل کے کوئی موومنٹ تو چلانے سے رہا، تو پھر کون ہاتھ روکے گا؟ پھر اگر سب اوکے ہے، سب ایک طرف ہیں، تو پھر چلتی رہے گی جیسے پہلے چل رہی تھی. لوگوں نے ہاتھ روکا ہے نا اس الیکشن میں، تمام تر جبر و استبداد کے باوجود، تمام تر کارروائیوں کے ڈنڈا ڈولی کے باوجود لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، لوگوں نے اپنی ول کا اظہار کیا ہے. اس اظہار کو تو آپ نہیں روک سکے ہیں تمام تر. اس کے بعد اب آپ زبردستی کسی چیز کے آگے بند باندھیں گے تو بند ٹوٹے گا. دیکھیے اس سے جو پی ڈی ایم کی حکومت جس طرح سے چلائی گئی ہے، کیا اس سے سسٹم مضبوط ہوا ہے؟ کیا اس سے بعد کوئی پارٹی جو ہے وہ اوور ویلمنگلی
جو آئی ہے اپنا پاور میں، جو کہ اس وقت حکومت میں تھی، اور جس طرح سے سپلٹ ہوا ہے معاملات کو، ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا ابھی آپ دیکھیں پی کے میپ ہے، فضل الرحمان ہے، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ٹی ایل پی سمیت بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ دھرنے دے کے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے اپنے رسپیکٹیو ایریا میں. اس طرح تقسیم جو کی گئی ہے یا ہو گئی ہے، اس کا نقصان پاکستان کو ہی ہو رہا ہے نا، پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے. مطلب الیکشن کے بعد ابھی تک یہی نہیں پتہ چل رہا کہ حکومت کس کی ہوگی. کوئی واضح پارٹی ہے نہیں. جو آزاد انڈیپینڈنٹ پہلے ایک پارٹی کو آپ نے نہیں، لیکن چودھری صاحب آپ کو کیوں ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ کس کی حکومت ہوگی؟ آپ سٹل یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں آ سکتی ہے، ان کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ حکومت بنا لیں؟ کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں تو الیکشنز کے معاملات میں جو یہ ٹریبونلز میں ہیں بہت ٹائم لگ جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ کوئی ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے نظر نہیں آ رہا رجحان کسی کا. تو پی وہ ٹی آئی کو تو حکومت اگر پی ٹی آئی کے جو فیصلہ ساز ہیں اگر ان میں پولیٹیکل سینس ہوگی تو وہ کبھی بھی حکومت نہیں بنائیں گے. دیکھیے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے اپوزیشن کرنے کا، اور پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ صوبے کے پی میں جو ہے وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، ان کو بنانے دی جانی چاہیے. لیکن جس طرح سے یہ آزاد جو امیدوار ہیں جس طرح سے ان کو ڈائریکٹ دیے جائیں گے، آج حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ ان کا وہ جو بندہ گیا ہے وہ پیسے لے کے گیا ہے، تو یہ الزام لگا ہے ان کی طرف سے. تو ایسے معاملات تو ہوں گے. یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو منڈیاں لگتی ہیں، اس کا پھر اثر تو اچھا نہیں ہوتا نا سمینا. اصل میں تو کوئی بھی بات کرنی ہے تو دیکھنا تو یہ نا کہ مضبوطی آتی ہے اس میں سسٹم میں یا نہیں. اگر سسٹم کو کمزور ہی رکھنا ہے سپلٹ کر کے یا مینڈیٹ کو چینج کر کے یا ریزلٹس میں جو ہے وہ اس طرح سے ڈیلے کر کے، تو پھر تو کوئی بھی سسٹم نہیں چل سکے گا نا. اس سسٹم کے میں جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ ایک فساڈ تو ہو سکتا ہے، ڈیجورے تو ہو سکتا ہے، ڈیفیکٹو تو ہو سکتا ہے، لیکن ڈیجورے تو نہیں ہو سکتا. یعنی جب تک لیجیٹیمیسی اور لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا حکومت کے اوپر، ایسی کوئی حکومت چل نہیں سکتی زیادہ دیر. چودھری صاحب، اس کا کیا سہرا سپریم کورٹ کے ایک زبردست فیصلے کو نہیں جاتا جس میں بیٹ لے لیا گیا، ان کو آزاد قرار دے دیا گیا، اور اسی وقت سب لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ اس کے بعد پھر ایک منڈی لگ جائے گی اور ہارس ٹریڈنگ کا ایک نیا بازار کھل جائے گا، کیونکہ جب یہ آزاد لوگ ہوں گے تو ہر کوئی ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا، کوئی لالچ سے، کوئی دباؤ سے. تو یہ جو اب ایک نیا ہم جتنا اس چیز کو اپنے ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں سیاست سے، سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے وہ پھر ہمارے سامنے اسی طرح کھڑا ہو گیا آگے. جی ہاں، یہ تو بالکل بات آپ کی درست ہے. وہاں پہ جو فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس راستے تو کھلے ہیں نا ہارس ٹریڈنگ کے، اور منڈیاں تو لگیں گی. جب آپ جو ہے ایک پارٹی کا نشان لے کے اس کو آؤٹ کریں گے تو پھر پاکستان کے گیون سرکمسٹانسز میں جو آپ دیکھیں کہ آج ووٹ کو عزت دو دینے والے جو ہے وہ لوٹے خریدتے پھرتے ہیں. وہ جو پیچھے آپ نے یہ شرمیلا صاحب کہہ رہی تھی کہ آئینی طریقے سے، کون سا آئینی طریقہ؟ آپ نے سندھ ہاؤس میں کیا نہیں کیا؟ تو وہ آئینی طریقہ تو یہ نہیں طریقہ کار ہوتا. آئین میں کہاں خرید و فروختی اجازت ہے؟ اور خرید و فروخت کا مطلب صرف پیسے نہیں ہوتا، لالچ، عہدے کا لالچ اور پریشر، دوسرے کوئی معاملات، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو لہٰذا جو کوئی بھی چیز جو ہے اس کو کرتے ہوئے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن سیاست جہاں پہ کامیاب ملکوں میں کی جاتی ہے وہاں پہ تو لائلٹیز اس طرح سے چینج نہیں کی جاتی. اور اخلاقی جواز تو ہونا چاہیے نا، کم از کم دل نہ بھی ہو، اخلاقی جواز تو اور ان پہ تو پھر وہ کیا کہا جائے اس بات کو؟ پریم میں ان کی تصویر کے اوپر جو ہے بہت تنقید ہوئی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ان معاملات کو نہیں سمجھتے تھے، یا جن کا ٹلٹ سمجھا جاتا تھا کہ وہ نواز لیگ کی طرف ہے، انہوں نے بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. مطلب ان کو آپ لے کے یہ آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ خاتون جو کہ امیدوار ہے پاکستان وزیر اعظم کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزارت اعلیٰ کی، کیا وہ اس طرح سے حکومت چلائیں گی کہ وہ جو ہے وہ بندے لائلٹیز چینج کرائی جائیں گی؟ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے چودھری صاحب، یہاں پر یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو سیف کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے. ان کی طرف سے کوئی واضح کیوں ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ بھئی آپ نے کسی جماعت میں شامل ہو جائیں فوراً؟
جیسے جو بھی ان کا پلان ہو, MWM میں جانا ہے یا کوئی اپنا, وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ سارے کام نہیں تو اتنے میں تو پھر وہ اور ادھر ادھر ہو جائیں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ڈیفیکشن کلاس بھی نہیں لگے گی. ہوں گے. دیکھیے میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس بیسٹ چوائس ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے, اور حکومت جنہوں نے جانا ہے حکومت کے لالچ میں ان کو جانے دیں, اور ایک اچھی اپوزیشن کریں اور سسٹم کے اندر بیٹھیں. اور ہر معاملات میں بے نظیر بھٹو نے 16 بندوں کے ساتھ اپوزیشن کی تھی, اور 16 بندوں نے اس پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اپنا اس میں مقام بنایا تھا. اس طرح کی جو معاملات آتے ہیں, چیلنجز آتے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کو حکومت سازی کر کے ملے گا کیا؟ پی ٹی آئی کو ماس و امبیرسمنٹ کے اور کچھ نہیں ملنا. چوئی صاحب محترمہ بے نظیر بڑی وینری پولیٹیشین تھی. یہ پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اب اس طرح کا اس پائے کا سیاستدان کون ہے؟ اصل یہ بھی تو دیکھیں نا اس کا تو سر اپنا سر ابھی تو پاکستان میں بھی ان پائے کے سیاستدان نہیں ہے. آپ نے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے ساتھ بہت ٹائم گزارا ہے, کیا زبردست آدمی تھے, بہت زبردست, کتنی اپنا ان کی وزڈم تھی. مطلب ہم تو ان سے سیکھتے تھے, ہم تو ان کے پاس جا کے ہمیشہ سیکھتے تھے. مطلب آپ کی صحبت کتنے اچھے لوگوں کے ساتھ رہی, کتنے بڑے لوگوں کے ساتھ رہی. لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا جو میں نے نوٹس کیا ہے, چھوٹے حلقوں میں بہت بڑے سیاستدان نکلے ہیں اور بہت بڑے حلقوں میں بہت چھوٹے سیاستدان نکلے ہیں. کچھ سیاستدانوں نے ہار کے بھی بہت عزت کمائی اور اپنا انہوں نے کریڈٹ. بہت سارے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو آ کے ڈیفیٹ تسلیم کر رہے ہیں, اور کچھ تو ایسے بھی ہیں چاہے وہ مخالف پارٹیز کے بھی تھے جی, اور وہ آ کے وہ بیان دے رہے ہیں کہ جی ہم ہارے ہیں بھائی. دیکھیں سب سے پہلے اس پہ آپ دیکھیں کہ سعد رفیق صاحب ہیں. سعد رفیق صاحب نے جس گریسفلی آ کے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ انہوں نے مبارکباد دی. اور یہ دیکھیں امیر حیدر ہوتی صاحب نے مبارکباد دی اور تسلیم کی اپنی. سر غلام دستگیر صاحب, خرم دستگیر صاحب, ہاں جی, قاہرہ صاحب ہیں, ہاں جی قاہرہ صاحب, لونڈ صاحب ہیں. دیکھیں یہ اس طرح اس کے بعد یہ اٹک سے ملک صاحب, اعجاز صاحب, شاید حمید, ان کا اعجاز حمید صاحب کا, مطلب بہت سارے مصطفیٰ نواز کھوکر انہوں نے بڑا, بلکہ نہ صرف انہوں نے گریسفلی ڈیفیٹ مانی ہے بلکہ وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں بھی انہوں نے آواز اٹھائی کہ بھائی وہاں پہ شعیب شاہین جیت رہے ہیں. ہاں جی یہ دیکھیے انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے کہ ان کے مطابق جو ہیں پی ٹی آئی کے جو علی بخاری ہیں ان کے حلقے سے وہ ونر ہیں, اور انہوں نے ٹویٹس بھی کی ہیں. تو وہ تو اب ایک یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, میں دیکھ رہا تھا عمران صاحب کہ 2-3 جگہوں کے اوپر جو لوگوں کو جتایا گیا ہے یہ ہیر پھیر کر کے انہوں نے انکار کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں یہ معاملات وہ فلاں جو ہیں وہ صاحب جیتے ہیں. جی کوئٹہ سے میں دیکھ رہی تھی بلوچستان سے آپ دیکھیں لشکری رئیسانی صاحب نے, اور وہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, کیا کردار انہوں نے اپنا شو کیا. تو سب لوگ جو ہیں قابل تعریف ہیں. جو سب یہی بات ہے, ہمیں امید تو یہ ہے نا کہ تمام سیاستدان ہمارے, دیکھیں سیاستدانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ ان پہ ذمہ داری اس لیے زیادہ عائد ہوتی ہے کہ اگر قومی اسمبلی کی کسی بات کر لیں تو کتنے لاکھوں لوگ اس کے حلقے کے رائش پذیر ہوتے ہیں, وہ کتنے لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, تو لہٰذا ان پہ ذمہ داری بھی اتنی بڑی عائد ہوتی ہے. تو ہمارا قحط الرجال اتنا ہے کہ ہم آج گنتی پہ گن رہے ہیں, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ سب کو کھلی دل سے ڈیفیٹ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے, اور جب آپ ووٹ کو عزت دو کہتے ہیں, جب آپ مینڈیٹ کے احترام کا ہمیشہ نعرہ لگاؤں, تو پھر وہاں پر آپ کو گریسفلی دوسرے کا مینڈیٹ بھی تسلیم کرنا چاہیے.